ایک صحابی کا دور جہالت کا واقعہ۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں چونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ حضرت دحیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک اور گناہ بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ کیسا گناہ، بتاؤ۔ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی وجہ سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی سے کہا، اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ کچھ دنوں بعد جب میں واپس لوٹا اور دروازے پر دستک دی تو ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا تھا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دحیہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹیوں کو تو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک زار و قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دحیہ نہ مارنا اسے، دحیہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دحیہ کلبی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا
کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں، اس جگہ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا مجھے ایسے نہ مارو۔ یا رسول اللہ، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیا قلبی واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا رو پڑے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیا اپنی بیٹی کا واقعہ دوبارہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو میرے یعنی اپنے نبی کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دہیا کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیا سے 3 بار واقعہ سنا تو دہیا کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے محبوب دہیا سے کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور اس کے نبی کو نہیں مانا تھا، اب اس نے مجھ کو اور آپ کو مان لیا ہے تو دہیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت اور پرورش کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں رہتی ہیں۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ دونوں اس کے ساتھ رہیں یا یہ ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ احسان کرتا رہے یعنی اچھا سلوک کرے تو وہ دونوں یقیناً اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ انہیں جگہ مہیا کرے اور اچھے سے رکھے، ان پر شفقت کرے، رحم کرے، اچھا سلوک کرے اور ان کی کفالت کرے اور خرچ کرے تو یقینی طور پر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2 کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹیاں بھی جنت میں لے جائیں گی۔ بعض صحابہ کا خیال ہے کہ اگر ایک کے بارے میں پوچھا جاتا تو بھی آپ یہی فرماتے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔